الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بعد حمد و صلاة لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالی نے اس فانی زندگی کے اندر ہمیں یہ جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا، رمضان المبارک کا ماہ مقدس عطا فرمایا۔ اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ دن، ہمیں یہ ماہ مقدس بار بار نصیب فرما، اس کی خیر و برکت نصیب فرما، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دن کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آنے والی زندگی کے اندر اللہ تعالی ہمیں کوتاہیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے۔ پچھلا ہمارا جو جمعہ تھا، گزشتہ جمعہ، اس جمعے کے اندر میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ رمضان کیا ہوتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اللہ نے فرض کیوں کیا ہے، یہ ساری باتیں میں پچھلی نشست کے اندر کر چکا ہوں۔ آج کی ہماری جو نشست ہے جمعۃ المبارک کی، اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں میں نے خون لگوایا ہے، میں نے انجیکشن لگوایا، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا، مجھے الٹیاں آئی ہیں کہ ہوئی ہے، مجھے میرا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، دن کو یہ ہوا۔ تو یہ ضروری جو مسائل ہیں یہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دوستو یاد رکھو کہ عربی کے اندر روزوں کے لیے لفظ صوم آیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ صوم کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے امساک، رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اور جو عرب تھے وہ اس لفظ صوم سے پہلے ہی واقف تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم جو ملتیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان صیام کو، روزوں کو رکھا تھا، اور اس کے علاوہ عرب اس طرح کرتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے، تیزی پیدا کرنے کے لیے وہ ان کو بھوکا رکھا کرتے تھے، ان کو کھانا کم دینا یا کھانا ان کا کسی ٹائم ختم کر دینا تاکہ ان کے وجود کے اندر نشاط پیدا ہو، ان کے وجود کے اندر تیزی پیدا ہو۔ تو وہ اس سے واقف تھے۔ تو صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، رک جانا، امساک، رک جانا۔ اور اصطلاح شرع کے اندر یاد رکھیں، صبح طلوع صادق سے لے کر، طلوع فجر سے لے کر، صبح صادق سے لے کر، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر کھانے سے، پینے سے اور اپنے
گھر والی یعنی جو آپ کی زوجہ ہیں اس کے پاس جانے سے حقیقتاً یا حکماً رک جانا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ مفتریات ثلاثہ، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے، یعنی کھانا پینا اور اپنی گھر والی کے ساتھ مقاربت کرنا، ان تین چیزوں سے رک جانا۔ حقیقتاً یعنی بندہ بالکل کچھ نہیں کھاتا پیتا، اور حکماً اس طرح کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بھول کے کھا پی جاتا ہے، بھول کے کبھی انسان کچھ کھا پی جاتا ہے، یعنی انسان کو روزہ یاد نہیں ہوتا، پہلے 2-3 دن تو واقعی نہیں یاد ہوتا، اور جو لوگ مصروف ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کھا پی لیتا ہے کچھ تھوڑا بہت، پھر فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میرا تو روزہ تھا۔ تو اس کے متعلق یاد رکھیں کہ اگر آپ نے بھول کر کھا پی لیا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ تم بھول کے کھا پی لیتے ہو تو کوئی بات بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا پلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا پلایا، لہٰذا اس کے اوپر روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ نے کھا بھی لیا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، اس لیے حکماً وہ نہ کھانے کے حکم کے اندر ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حقیقتاً یا حکماً کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ مقاربت سے رک جانا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ اب دوستو، جس وقت یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی کہ یہ روزے کی تعریف ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ کھائے گا، جو بندہ پیے گا اور جو بندہ اپنی گھر والی کے پاس جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ختم۔ اب اس نے جو کھایا ہے، جو پیا ہے یا اپنی گھر والی کے ساتھ مقاربت کی ہے، ان تینوں وجوہات کی بنا پر یعنی روزہ تو اس کو ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہوگا؟ اب اس نے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزہ بھی آپ رکھیں گے اور اس کا کفارہ بھی ادا کریں گے، یعنی ایک لونڈی یا غلام آپ آزاد کریں گے، اور چونکہ آپ اس زمانے کے اندر لونڈیوں کا یا غلاموں کا رواج تو نہیں ہے، لہذا اس کے بعد پھر کیا ہے، آپ 60 روزے رکھیں گے، شہرین متتابعین، لگاتار مسلسل۔ کیوں کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ روزوں کا وہی کفارہ ہے جو کفارہ کس کا ہے؟ زہار کا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو وہاں پر اس طرح کہ مسلسل آپ نے یا تو پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 60 روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے۔ یہ کفارہ ہے روزہ توڑنے کا، جو روزہ آپ جان بوجھ کے توڑیں گے۔ اور حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اس قول سے کسی کو دھوکہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ کفارہ صرف اسی بندے کے اوپر آئے گا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو کر اپنا روزہ توڑ دے، اس کے اوپر کفارہ ہے، باقی کوئی بندہ کھا پی لے تو کفارہ نہیں ہے۔ یہ حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول ہے، اس سے آپ کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ نص عام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ خاص اس باب کے اندر نص آئی ہے کہ جو بندہ بیوی کے ساتھ مقاربت کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ افطار کرے، جو بندہ افطار کرے، یعنی افطار کسی بھی کھانے سے، پینے سے یا گھر والی کے پاس جانے سے، جو بندہ بھی افطار کرے گا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کفارہ ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں، کیونکہ جنایت جس وقت کامل ہوتی ہے نا، جنایت جس وقت کامل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں نا، دو ہی چیزیں نا جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ پہلی چیز، آپ کا جو پیٹ ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو آپ نے پورا نہیں کرنا، اور آپ کا جو نفس ہے اس کی ڈیمانڈ کو بھی آپ نے پورا نہیں کرنا۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ پیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی آپ نے پورا نہیں کرنا، نفس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی آپ نے پورا نہیں کرنا۔ تو اب جو بندہ بیوی کے پاس چلا جائے گا تو اس نے نفس کی ڈیمانڈ پوری کی، اب جو بندہ کھائے گا پیے گا تو اس نے پیٹ کی ڈیمانڈ پوری کی، لہذا یہ کامل جنایت ہوئی۔ اس لیے جب کامل جنایت ہوئی، اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، تو جب بہت بڑا نقصان کر چکا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کو کفارہ دینا ہوگا، اس کے بعد اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں پر پوری ہو گئی کہ کفارہ آپ کو ادا کرنا ہوگا کہ جس وقت آپ افطار کریں گے آپ کو کفارہ بھی دینا ہے۔
اگلی بات دوستو یہ یاد رکھیں، اصول اور قاعدہ، بلکہ دوسرا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی مجھے، چونکہ پچھلے جمعے کو میں نے کرنی تھی، رہ گئی ہے، ابھی میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں تمہارے اوپر کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں نا، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ تمہیں یاد رکھیں صبر سکھاتا ہے، روزہ تمہیں صبر سکھاتا ہے کہ دیکھیں میرے سامنے کھانا موجود ہے، میرے گھر والی میرے سامنے موجود ہے، میرا پینا میرے سامنے موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ صبر کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کے دل کے اندر تقوی کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو ادا کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دن کے وقت جس وقت تم بھوکے ہوتے ہو، تم پیاسے ہوتے ہو، تو تمہارے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی روزہ تمہارے اندر صبر بھی پیدا کرتا ہے، احساس بھی پیدا کرتا ہے، احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا احساس جواب دہی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں نے جواب دینا، یہ احساس بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ احساس بھی آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں آج میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا نہیں مل رہا، میرے سامنے کھانا موجود ہے، چلو ابھی تو میں اس طرح کروں گا، ابھی نہیں کھاؤں گا، شام کے وقت جس وقت مغرب کی اذان ہو جائے گی میں کھا پی لوں گا۔ لیکن جس وقت بھوک تمہیں لگتی ہے نا، تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان میرے بہن بھائی اور بھی دنیا کے کسی کونے کے اندر بستے ہیں کہ جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ بھوک کی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ کتنے % لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صاف ستھرا پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، وہ اس طرح گدلے پانی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، گدلا پانی ہوتا ہے اس کو پی لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو غریب بستے ہیں ان کا احساس آپ کے اندر جاگ جاتا ہے۔ فلسطین کے وہ مسلمان آپ کو یاد آتے ہیں کہ جن کو کھانا پینا میسر ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہی ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے کھانا پینا ان کو میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ احساس روزہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک تقوی کا نور ہوتا ہے، ایک احساس، ایک صبر، تمہارے جسم کی زکوٰۃ، تمہارے اندر صبر پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو اب آپ اس طرح کریں کہ روزہ تو آپ رکھ لیں، لیکن صبح سے لے کر افطاری تک آپ اس طرح کریں کہ کھانے پینے کے چکر میں ہی رہیں، یعنی بازاروں کے چکر لگتے رہیں۔ آپ نے روزہ تو رکھ لیا ہے، اب جس وقت تک آپ کے دسترخوان کے اوپر 15 قسم کی ڈشز نہیں ہوں گی تو افطار نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ صبح سے لے کر شام تک اس طرح کرے کہ بس کھانے پینے کے غم میں لگا رہے، پھر آپ افطار کر لے تو پھر اس طرح کہ سحری تک یہی پروگرام طے ہوتے رہیں کہ کیا پکنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں روزے کے مقصد کو فوت کر دیتی ہیں، یعنی 5 یا 6 گھنٹے آپ بھوک نکالتے ہیں، پھر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ 15 قسم کی جو ڈشز آپ کے سامنے آتی ہیں آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اپنا پیٹ بالکل وہ بھر لیتے ہیں۔ یہ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اپنے معدے کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے۔ تو مجھے بتانا کہ جس وقت آپ اس کو پر کر دیں گے، مکمل آپ اس کو اپنے معدوں کو پر کر دیں گے مختلف قسم کی غذاؤں سے، تو یاد رکھیں روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ آداب لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو جو موسم ہوتا ہے تو اس کے اندر معتدل انسان کو کھانا پینا چاہیے، اور چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک احساس پیدا کرتا ہے آپ کے اندر، لہٰذا رمضان المبارک کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اس کو سو کر نہ گزاریں، یعنی بندہ اس طرح ہے کہ سحری کر کے سو جائے، پھر شام کے وقت اٹھ جائے، 4 بجے اٹھ جائے جس وقت کھانے پینے کا وقت نزدیک ہوتا ہے۔ نہیں، آپ اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا بھوک کیا ہوتی ہے، آپ اٹھیں گے کوئی تھوڑا موٹا کام کریں گے آپ کو پتہ چلے گا پیاس کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں رمضان المبارک کی یہ جو آداب ہیں ان آداب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا اصول میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یعنی آپ کو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جسم کے اندر یاد رکھیں جو کچھ اندر انٹر ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو کچھ جسم سے باہر نکلتا ہے اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بس سادی سی بات یہ یاد رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اور درجنوں اقوال میرے سامنے کہ جو چیز جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور معدے تک، دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ کا روزہ توڑ دینے والی ہے۔
اور جو چیز یاد رکھیں منہ سے باہر آتی ہے اس کے اوپر روزے کے اوپر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب یہاں سے یہ اصول آپ نے ذہن کے اندر رکھ لیا نا، تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خون نکلوایا میرا کیا معاملہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ خون ظاہری سی بات ہے آپ کے جسم سے نکالا گیا ہے نا، کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ اچھا میں نے انجیکشن لگوایا ہے، انجیکشن بھی آپ لگوائیں معدے تک نہیں پہنچتا کوئی بھی، یعنی گوشت کے اندر یاد رکھیں آپ انجیکشن لگوائیں یا وین کے اندر، گو کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، علماء کی رائے اس میں مختلف ہیں، مختلف فتاوجات میں نے دیکھیں۔ بہرحال میرا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ گوشت کے اندر آپ لگوائیں، وین کے اندر لگوائیں، انجیکشن سے جسم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ کان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیل ڈالتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیں ہمارے جو قدیم جمہور فقہاء ہیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ کان کے اندر جس وقت آپ تیل ڈالتے ہیں تو یہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے یا معدے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کان اور معدے کے درمیان یا کان اور دماغ کے درمیان منفذ راستہ ہے، یعنی یہاں سے آپ کوئی چیز انٹر کرتے ہیں نا تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جدید جو میڈیکل سائنس ہے، جدید جو میڈیکل کی کتابیں ہیں، وہ جدید میڈیکل اس بات کا انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کان اور آپ کے معدے کے درمیان کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے کان اور معدے کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے کسی قسم کا، تو لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کے اندر آپ پانی ڈالیں، چلو یہ تو کوئی کہتے ہی کچھ نہیں ہے، قطرے اگر کوئی تیل وغیرہ کے قطرے آپ ڈالنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، روزے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا جو معدہ ہے، پیٹ اور ایک آپ کا سر، اس کے اوپر کوئی زخم آ گیا ہے، اس کے اوپر کوئی زخم آ گیا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی میڈیسن کوئی دوائی لگاتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی دیکھیں نا سار زخمی ہے، وہاں پر اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے، جائفہ اور آمن دونوں زخموں کو کہتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیں دماغ کے اوپر آپ دوائی لگائیں، سر کے اوپر لگائیں یا پیٹ کے اوپر لگائیں، دوائی میڈیسن جو ہوتی ہے تر ہو یا خشک ہو، آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ اس میڈیسن کا، اس دوائی کا اثر آپ کے معدے تک یا دماغ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے روزے کے اوپر کسی قسم کا حکم نہیں لگ سکتا۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ دیکھیں جی بہت بڑا گہرا زخم ہے، یہاں پر جو بھی لگائیں گے اندر چلا ہی جائے گا، یہ بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ جائے۔ دماغ کے اوپر چوٹ آئی ہے، سر کے اوپر جو کچھ رکھیں گے اندر دماغ تک چلا گیا، نہیں، کوئی بات بھی یقینی نہیں۔ جب بات یقینی نہیں ہے، احتیاط کا تقاضا ایک الگ چیز ہے، جو بات یقینی نہ ہو اس کے اوپر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس میڈیسن کا اثر دماغ تک پہنچا ہے، اس زخم کا اثر جو ہے تو وہ معدے تک پہنچا ہے، تو پھر ہم حکم لگا دیں گے کہ ٹھیک ہے جی روزہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو لوگ آکسیجن لگاتے ہیں، انہیلر اس کو کہتے ہیں، وہ ظاہری سی بات ہے وہ منہ کے اوپر ایک وہ چڑھا دیتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں کچھ ذرات یعنی کھانے پینے کی جو دوائیں ہوتی ہیں نا وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہوں اور وہ بھی ساتھ اندر جائیں تو پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی انہیلر جو آپ لگاتے ہیں سانس لینے کے لیے، آکسیجن لینے کے لیے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ اگر کوئی دوائی کے ذرات، میڈیسن کے کچھ ذرات اندر جاتے ہیں تو پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ یعنی سادی جو آکسیجن ہوتی ہے نا اس کی تو ظاہری سی بات ہے، ہوا تو ہم ویسے بھی جس وقت آپ سانس لیتے ہیں آکسیجن تو آپ لیتے ہیں نا، تو کوئی اثر نہیں پڑتا، تو وہ بھی ایک آکسیجن ہی ہوتی ہے، اندر جاتی ہے، لہٰذا اس سے بھی روزے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چھٹی بات یہ یاد رکھیں، لوگ ٹوٹ برش کے متعلق اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ ٹوٹ برش جو ہے اس کا کیا کریں؟ یاد رکھیں کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، کر سکتے ہیں جس وقت آپ کا دل کرے آپ کریں۔ کہتے ہیں جی اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ دیکھیں مسواک کا بھی ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر واضح الفاظ ہیں مسواک کرنے کے کہ روزے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ کی ذات مقدسہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ جو تار مسواک ہوتی ہے نا، تار مسواک ہوتی ہے سبز رنگ کی، اس کو آپ پانی کے اندر جس وقت رکھتے ہیں پھر اس کو تیار کرتے ہیں، اس کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کا ذائقہ تیز ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹوتھ پیسٹ آپ جس وقت کرنا چاہیں، بہرحال بہتری پتہ ہے کیا احتیاط یہی ہے کہ جس وقت آپ افطاری کر لیں تو اس وقت آپ کر لیا کریں، اور پھر اس کے بعد اس طرح کہ جس وقت آپ سحری کریں اس وقت آپ کر لیا کریں، بہتر یہی ہے۔ بہرحال دن کے وقت چلو کبھی ضرورت پڑ گئی، اٹھتا ہے انسان، طبیعت وہ خراب ہوتی ہے، بندہ کہتے ہیں چلو میں اپنے دانت برش کر لوں، تو کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باقی غسل کی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس کے اندر یہی احتیاط کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو غرغرہ ہوتا ہے بس اس کے اندر احتیاط کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ
اندر چلا جائے پانی. اور یاد رکھیں خطاً روزہ ٹوٹ جائے نا، خطاً ایک ہوتا ہے نسیان، ایک ہوتا ہے خطا، اس کے اندر آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. خطاً آپ کا روزہ ٹوٹ گیا نا تو یاد رکھیں پھر اس روزے کا آپ کو قضا کرنی ہوگی، اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی. لیکن نسیان اگر آپ بھول گئے تو پھر کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پر آپ کو روزہ یاد نہیں ہے، اس کو نسیان کہتے ہیں، اس کو نسیان کہتے ہیں. کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ حقوق اللہ کے باب کے اندر یاد رکھیں اس کی معافی ہے. حقوق العباد کے اندر نہیں. کسی بندے کا آپ نقصان کر دیں نا، آپ کہیں میں بھول گیا تھا، تو اس کا تاوان آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اس کا جو نقصان آپ نے کیا وہ نقصان آپ کو ادا کرنا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان لوگوں سے قلم اٹھا دیا ہے. یعنی جو لوگ بھول جاتے ہیں، مجنون قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا دی ہے. لہٰذا بھول کر اگر آپ کچھ کھا پی لیں گے اندر، یعنی آپ کو روزہ یاد نہیں ہے، آپ کو روزہ یاد نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی کھا پی لیا تو کچھ اثر بھی نہیں پڑتا، روزہ آپ کا اسی طرح برقرار ہے. حضور نے فرمایا کہ کھا پی لیے بھول کر تو یہ تمہیں اللہ نے کھلایا پلایا. لیکن خطاً آپ اس طرح کریں گے، یعنی روزہ آپ کو یاد تھا لیکن غلطی سے یعنی خطا کرتے ہوئے آپ کے پیٹ کے اندر کچھ چلا گیا، پھر آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. یعنی مثال کے طور پر اسی طرح آپ وہ کیا کہتے ہیں غرغرہ کرنے لگے اور پانی نیچے چلا گیا ہے تو اس روزے کی پھر آپ کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرا روزہ ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے احتیاط کرنا چاہیے. اسی طریقے سے انسان کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، انسان سوئے ہوا ہوتا ہے ساتھ رکھ لیتا ہے، انسان کو معلوم ہے میرا روزہ ہے اور یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ تو اس لیے ان باتوں کے اندر آپ نے احتیاط کرنا ہے. یہ جو ہوتا ہے غبار اگربتی وغیرہ کا دھواں، کچھ اثر بھی اس کے اوپر بھی روزے کے اوپر نہیں پڑتا. لگا سکتے ہیں گھر کے اندر اگربتی آپ لگانا چاہیں، مسجد کے اندر لگانا چاہیں، یہ خوشبو ہوتی ہے، کچھ اثر خوشبو لینے سے یا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. الٹی کے متعلق سادی سی بات یاد رکھیں کہ جو الٹیاں آپ کو آتی ہیں اور خود بخود آتی ہیں، آپ کو اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی آپ بیٹھے ہوئے اچانک طبیعت آپ کی خراب ہوئی ہے، الٹیاں آپ کو آنا شروع ہو گئی ہیں تو روزہ کچھ اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جان بوجھ کر آپ اس طرح اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ انگلیاں وغیرہ کر کے تو آپ الٹیاں کرنا چاہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے. اسی طریقے سے الٹی آپ کو آئی ہے اور آپ نے جان بوجھ کر کچھ حصہ اندر واپس لے لیا اس کا، جان بوجھ کے آپ نے اس طرح کیا، تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یعنی جان بوجھ کر آپ الٹی خود کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو خود بخود آئی ہے، آپ کو اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، پھر روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ بات بھی ہو گئی. اچھا، رات کے وقت انسان کا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، انسان ظاہری سی بات ہے گھر والے بھی ہوتے ہیں اور بھی معاملات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. اگر اس طرح کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ کو غسل کرنا پڑ گیا تو کوئی بات بھی نہیں، کر لیں، دن کے وقت کر لیں، کوئی بات بھی نہیں. یعنی اس چیز سے یاد رکھیں آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. غسل کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کھا پی لیں، سحری کر کے آپ غسل کر لیں، کوئی بات بھی نہیں، اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا، یہ بات بھی مکمل ہو گئی. سحری کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کے وقت جس وقت اذان مل جاتی ہے، اور یاد رکھیں یہ جو اذان ہوتی ہے یہ علامت ہوتی ہے کس چیز کی؟ کہ اب صبح داخل ہو چکی ہے، صبح اب داخل ہو چکی. جس طرح دیکھیں نا ہمارے یہ اٹک ہے اور اٹک کے مضافات جتنے بھی ہیں نا، یہاں پر سارے لوگ اس طرح مکمل اپنے کیلنڈر وغیرہ سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ کے اوپر صبح داخل ہوگی، لہٰذا میں نے اعلان کرنا ہے یا میں نے اذان دینی ہے. اور اسی طریقے سے مغرب کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ باقاعدہ پورے انتظار کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ایک اعلان ہوتا ہے روزے کی افطاری کا، اذان اور روزہ ختم کرنے کا. لہٰذا یاد رکھیں کہ جس وقت اذان مل گئی یا اذان کے متبادل کوئی اعلان ہو گیا ہے، مثال کے طور پر یہ جو انٹر وغیرہ بجا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ نے یاد رکھنا ہے جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اس کو ادھر ہی آپ نے روکنا ہے. یعنی مثال کے طور پر ابھی آپ نے لقمہ توڑا ہے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، کھجور ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے اس طرح کی ہے کہ اس کو آپ نے رکھا ہے اپنے منہ کے اندر. ابھی آپ نے منہ کے اندر رکھا ہے، ادھر کیا ہوا کہ ادھر اذان ملنا شروع ہو گئی، تو اس کو آپ نے فوراً نگل دینا ہے، باہر کر دینا، اگل دینا، نگلنا تو اندر لگانے کو کہتے ہیں، اگل دینا، اس کو باہر کر دینا. پھر آپ جس وقت آپ نے جان بوجھ کر اندر کر لیا ہے تو اب ظاہری سی بات ہے صبح تو طلوع ہو چکی تھی، آپ کا روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا. لہٰذا اس روزے کے بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ قضا کرنی ہوگی اس روزے کی. خواتین کے متعلق میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ اگر وہ بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں
اسی طریقے سے ان کے جو معاملات اس طرح کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو ان کو اللہ رسول بالکل واضح طور کے اوپر اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں، وہ روزہ افطار کریں، بعد کے دنوں کے اندر وہ قضا رکھ لیں۔ اگر زندگی کے اندر ان کو موقع نہ ملے قضا کرنے کا، اگر زندگی کے اندر ان کو قضا کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر کیا ہے، پھر اس ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کر دے، بس سادی سی بات، ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کر دے۔ چاند کے متعلق بھی میں ایک بات آپ کو چونکہ اچانک ذہن میں آ گئی ہے، یہ سارے چونکہ بات میں اپنے ذہن کے اوپر زور دے کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ چاند کے متعلق ایک بات ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ ہمیشہ رولا اٹھتا ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا چاند دیکھ کر تم نے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر تم نے افطار کرنا ہے۔ یاد رکھیں اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے 29 کا یا یہ ہوتا ہے 30 کا، یعنی نہ کبھی یہ 28 کا ہوتا ہے اور نہ کبھی یہ 31 کا ہوتا ہے، یا یہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ یہ چاند جو زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے 29 دنوں کے اندر کرتا ہے یا 30 دنوں کے اندر کرتا ہے۔ تو اب جس وقت یاد رکھیں شعبان شریف کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ آپ چاند دیکھیں، کیونکہ آپ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ مہینہ 29 کا تھا، چاند اگر نظر نہیں آیا آپ کو تو اس کا مطلب یہ مہینہ 30 کا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے یاد رکھیں یوم الشک، شک کا دن، یعنی اس طرح کہ 29 تاریخ مکمل ہو گئی ہے، 29 دن ہو گئے ہیں شعبان شریف کے، اب آپ جس وقت 29 دن مکمل ہو گئے ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو آسمان کے اوپر بادل ہیں، نظر نہیں آتا، چاند نظر نہیں آتا بادل کی وجہ سے۔ تو جب بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یوں کیا جائے گا، یاد رکھیں کہ کسی ایک آدمی نے، عادل آدمی گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو چونکہ بادل تھا باقیوں کو نظر نہیں آیا، اس ایک بندے کو نظر آیا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بادل ذرا کم ہو، آپ زیادہ گہرے ہو گئے ہو، ٹائم ختم ہو گیا ہو، تو فقہائے احناف کا یہ نظریہ ہے کہ اس ایک بندے کے کہنے کے اوپر جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو آپ روزہ رکھ لیں، کیونکہ روزہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس ایک بندے کے کہنے کے اوپر آپ کیا کر لیں گے؟ روزہ رکھ لیں گے۔ پھر یہی معاملہ عید کا ہے کہ رمضان المبارک کے 29 روزے پورے ہو گئے ہیں، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ اب تم چاند دیکھو۔ اگر آسمان صاف ہے تو پھر تو یاد رکھیں رمضان کا چاند ہے، پھر چاہے عید الفطر کا چاند ہے، عید الاضحیٰ کا چاند ہے، پھر تو ایک بڑی جماعت ہی گواہی دے گی، ظاہر سی بات ہے، آسمان بالکل صاف ستھرا ہے، تو وہ چاند تو صرف ایک یا دو آدمیوں کو نظر نہیں آتا، وہ تو ایک پوری جماعت، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اس طرح نہیں کرنا ہوگا کہ ایک آدمی ہو، دو نہیں، پوری ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر معاملہ شک والا ہو جائے، بادل آ جائیں، تو یاد رکھیں رمضان المبارک کے چاند کے اوپر ایک آدمی کی گواہی بھی کافی ہوگی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن افطار کا معاملہ آئے گا، یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ بادل ہیں لیکن چاند میں نے دیکھا ہے، روزے 29 ہو گئے ہیں، اب صبح عید آپ کریں، تو یاد رکھیں اس ایک آدمی کے کہنے کے اوپر آپ روزہ توڑیں گے نہیں، افطار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے کہ ایک پوری امت کا، ایک پورا علاقہ ہے اس کا، آپ اس طرح کرتے ہیں کہ روزہ ختم کروا رہے ہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بادلوں کی وجہ سے کیا ہوگا، یاد رکھیں کہ یا پھر 2 مرد گواہی دیں گے شرعی طور کے اوپر، یا پھر ایک مرد اور 2 خواتین گواہی دیں گے، تب آپ کیا کریں گے؟ افطار کریں گے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اختلاف مطالع یہ علماء کے نزدیک مستند ہے، یعنی دیکھیں نا یہاں پر آپ کو چاند نظر نہیں آیا اور ہو سکتا ہے دوسرے کسی ملک کے اندر نظر آ گیا ہو، تو یہ بات درست ہے۔ لہذا جہاں پر چاند نظر آئے وہ لوگ روزہ رکھیں گے، وہ لوگ افطار کریں گے، آپ کو نہیں نظر آیا آپ نہیں کریں گے، بس سادی سی بات یہ یاد رکھیں۔ یعنی دیکھیں نا ہمارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور یہ سب کو شامل کر لینا تو یہاں پر کوئی اتنا خاص بڑا ٹائم کا فرق نہیں ہے، یعنی چاند ایک دن کا فرق آ جائے اس طرح نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب ہندوستان والوں نے گواہی دے دی ہے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو ہم بھی روزہ رکھ لیں گے، ہم نے گواہی دے دی ہے، پاکستان سے گواہی چلی گئی ہے
ہندوستان والے بنگلہ دیش والے بھی روزہ رکھ لیں گے، لیکن عربین جو ممالک ہیں، مثال کے طور پر مصر کو لے لیں، سعودی عرب کو لے لیں، وہاں پر چاند کا کم از کم ایک دن کا فرق آ جاتا ہے، یعنی اختلاف مطالع اس حد تک دور کیا ہوا ہے کہ ایک دن کا فرق نظر آ جاتا ہے۔ لہٰذا ان کو اگر چاند نظر آتا ہے، ہمارے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ وہ افطار کرتے ہیں، عید کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی لازم نہیں، ہم اپنے علاقے کی اس معاملات کے ساتھ چلیں گے، اپنے علاقے کی رویت کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ دوسرا جو خاص مسئلہ ہے وہ بھی انتہائی مشکل ہے، بہرحال میں چونکہ آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر یاد رکھیں کہ دن بہت طویل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر 22 گھنٹے دن ہوتا ہے اور 2 گھنٹے رات ہوتی ہے، تو اب جو 22 گھنٹے دن ہوتا ہے تو روزہ تو پھر انتہائی طویل ہو جائے گا۔ تو انتہائی روزہ طویل ہو جاتا ہے تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ وہاں پر یاد رکھیں، وہاں پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہی جو قانون ہے، اس قانون کو آپ نے فالو کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، آپ نے اس روزے کو رات تک یعنی غروب آفتاب تک آپ نے مکمل کرنا ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی فجر سے لے کر رات تک یعنی غروب آفتاب تک یہ جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون بنایا ہے، 22 گھنٹے کا دن ہے یا 17 گھنٹے ہیں یا 18 ہیں یا 19 ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے روزہ اس علاقے کے اندر مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو لوگ وہاں پر ضعیف ہیں، جو لوگ وہاں پر محتاج ہیں، مسکین لوگ ہیں، مثال کے طور پر جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں، تو ان کو بے شک رعایت دے دی جائے گی کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کا مسئلہ ہے، طویل روزہ ہے، تو آپ لوگ اس طرح کریں، دوسرے دنوں کے اندر قضا کر لیں، اگر دوسرے دن اس طرح نہیں آتے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کر دیں، بس سادی سی بات ہے۔ اور جہاں پر بلغاریہ وغیرہ، وہاں پر یاد رکھیں 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر وہی کیا جائے گا جو نمازوں کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی ٹائم کا حساب لگایا جاتا ہے، یعنی اب 6 مہینے مسلسل دن ہے نا، تو نمازوں کا حساب لگایا جائے گا کہ اتنے گھنٹے بعد فجر تصور کریں گے، اتنے گھنٹے بعد ہم ظہر تصور کریں گے، اتنے گھنٹے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح قریب ترین جو علاقے ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر شیڈیول بنایا جائے گا اور نماز کے لیے اور روزے کے لیے ٹائم مقرر کیا جائے گا۔ بس ٹائم دیکھ کر دن ہی ہوگا، دن کے وقت ہی سحری بھی ہوگی، دن کے وقت ہی افطار بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے، یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، اب دوستو، مریض، مسافر، اس کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر سادی سی بات یاد رکھیں کہ مریض یا مسافر، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، اور عزیمت کیا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، عزیمت یہ ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے ہر حال کے اندر بہتر ہے، یعنی آپ کے لیے رخصت ہے۔ کوئی بندہ مریض ہے یا مسافر ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، بے شک چھوڑ دے، کوئی بندہ اس کے اوپر لان تان نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو سمجھا دوں، صرف یاد رکھیں فرائض اور واجبات کے اوپر یا مؤکدہ سنتوں کے اوپر لان تان آپ کر سکتے ہیں کسی شخص سے، اس سے نچلی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، مستحب جو اعمال ہوتے ہیں، رخصتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کسی کے اوپر لان تان نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، حضور کی بارگاہ میں 2 صحابی آئے نا، تو ان کی کنپٹی کے اوپر جس طرح آج کل دیکھیں نا، پسٹل آپ رکھ کے کسی کو کہیں کہ گستاخی کار اللہ کی یا اللہ کی توحید کا، وہ کیا کہ انکار کر دے، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر دے اور کہے کہ میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، زبردستی۔ تو اس کے اندر اسلام رخصت دیتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اسی طریقے سے آپ کے مال کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، تو ایسے موقع کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو کلمہ کفر بولنے کے اوپر مجبور کرتا ہے تو آپ کلمہ کفر بول لیں، لیکن دل آپ کا مطمئن ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ آپ کو کہتا ہے میں آپ کو جان سے اڑا دوں گا، اگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ایک کی بجائے 2 ہیں، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 ہیں، لیکن آپ کا دل مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، تو یہ اسلام کی چیز کی رخصت دیتا ہے۔ آپ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ مشہور روایت ہے، لیکن چونکہ میرے مسائل چونکہ میں نے دوسرے بیان کرنے اس طرف نہیں جاتا، تو اجازت ہے اس چیز کی۔ تو 2 صحابی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر، تو ان کو اس طرح مجبور کیا گیا، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا، آپ جو مرضی ہے میرا کر لیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں جملہ کفریہ نہیں بولوں گا۔
تو اس کو کفاروں نے شہید کر دیا، اور جو دوسرا تھا اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس نے اس کی جان چھوڑ دی، تو یہ حضور کے پاس آ گئے، تو حضور کو واقعہ سنایا، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، تو حضور نے فرمایا درجے تو وہ بندہ لے گیا ہے، درجے تو وہ بندہ لے گیا کہ جس کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے ساتھ کفر اس نے نہیں کیا، اللہ کے ساتھ اس نے کفر نہیں کیا، اس کو مار دیا، اس نے اپنی جان دے دی، لیکن یہ جملہ زبان کے اوپر نہیں، درجے تو اس کے اوپر، درجے تو اس کے لیے، مقام تو اس کا ہے، لیکن تیرے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی لان تان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک رخصت دی تھی، تو نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بس سادی سی بات روزے کے متعلق یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک رخصت ہے، اگر آپ اس کو اپنانا چاہیں کوئی بندہ بھی آپ کے اوپر لان تان نہ کرے، اور اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو یاد رکھیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر کے اندر بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی اثر مجھے نہیں پڑتا کسی قسم کا، کوئی بات بھی نہیں۔ شوگر کے مریض کے متعلق خاص بات یہ یاد رکھیں کہ شوگر والا جو بندہ ہوتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کچھ نہ کچھ وہ ڈوز لینی پڑتی ہیں خوراک کی، تو اس کا تو معاملہ ہوتا ہے، تو اگر یہ مرض ہمیشہ رہے تو ایسا بندہ بھی شیخ فانی کے حکم کے اندر ہے، یعنی دائمی مریض ہے نا، جب بھی روزہ رکھے گا اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا یہ بندہ بھی کیا کرے گا، یہ بندہ بھی فدیہ ہی ادا کرے گا، یہ بندہ بھی اپنی زندگی کے اندر فدیہ ہی ادا کرے گا۔ شوگر کا جو مریض ہے مسلسل، اور وہ ختم ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی کوئی مرض ایسا ہے نا جو ختم ہو جائے تو پھر تو آپ قضا کریں گے، لیکن اگر ختم ہونے والا مرض نہیں ہمیشہ کا ہے، اور شوگر کا ظاہری سی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ جڑ پکڑ لے پھر یہ ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوتی، جڑ اس نے ایک دفعہ پکڑنی ہوتی ہے، پکڑ لے تو پھر یہ ختم نہیں ہوتی، لہٰذا ایسا بندہ بھی یاد رکھیں کیا کرے گا، ایسا بندہ بھی فدیہ ہی ادا کرے گا۔ اچھا یہ باتیں تو چلو ساری میرے ذہن کے اندر تھیں، میں نے جو ضروری مسائل تھے آپ کو بتا دیے، اب آپ کے ذہن کے اندر کوئی ہے تو آپ پوچھ لیں مجھے، تاکہ ہو سکتا ہے میرے ذہن کے اندر نہ آئے ہو، میں نے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے طور کے اوپر ساری جو ضروری باتیں تھیں آپ سے میں نے کر دی، لیکن آپ بتائیں کچھ ہے ذہن کے اندر روزے کے متعلق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو؟ سوچ لیں، خیر کوئی بات بھی نہیں، سوچ لیں، ابھی ہیں 15 منٹ باقی ہیں، سوچ لیں کوئی ہے ذہن کے اندر سوال، ہو سکتا ہے مجھے، میں نے اپنے طور کے اوپر تو وہ سارے سمجھو مسائل بیان کر دیے ہیں، لیکن 40 منٹ ہو بھی گئے میری گفتگو کو، تو آپ کے ذہن کے اندر کوئی ہے سوال تو آپ مجھے بتا دیں، اور سوال آپ کیے کریں، یہ عادت اپنے آپ کو ڈالیں آپ کہ پوری زندگی بندہ جی کرتے ہوئے وقت گزار دے، جی سر نہیں، اس طرح نہیں، عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، اس سے فائدہ اٹھائیں کہ کیا یہ چیز جو بندہ سامنے میرے کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہے، آیا اس کی بنیاد قرآن اور سنت کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اور یاد رکھیں کسی بھی مسلک کا کوئی بھی شخص ہو، اس کا سوال اگر کرے عقیدے کے متعلق کرے، عمل کے متعلق کرے، تو وہ اہل علم ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرما جو بات تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حضور کی ذات اقدس نے فرمایا جہالت ایک مرض ہے، جہالت کیا ہے، ایک مرض ہے، اب مرض کی شفا بھی ہوتی ہے نا، فرمایا اس کی شفا ہے سوال کرنا، تو یہ بندہ پوری زندگی مریض بنا رہے، ضروری باتیں بھی بندے کو پتہ نہ ہو۔ میں نے کئی لوگ دیکھے، میں تقریباً چھوٹا سا تھا، میری 15-16 سال عمر ہوگی، اس وقت سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، کتنے دور میں گئے ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اپنی بنیادی باتیں بھی نہیں پتہ ہوتی، اس کی وجہ یہ نہ امام صاحب کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ مقتدیوں کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ذوق ہے تو چلو، ابھی تو رمضان کا موسم ہے، رمضان کے بعد بھی یا اگر چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح نے جس وقت نماز ہو جاتی ہے نا، تو آپ لوگ بیٹھ جایا کریں، جو مجھ سے آپ نے پوچھنا ہوتا ہے آپ پوچھ لیا کریں، جو سوال آتا ہے ذہن کے متعلق، آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی یہ نہیں عقیدے عمل کے متعلق، اور بھی کوئی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی فتویٰ لینا ہوتا ہے، کوئی معاشی مسائل ہوتے ہیں، کوئی سائنسی مسائل ہوتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہی تاب ہوں کہ جب میں نے اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر لی ہے، اس وقت تک میں نہیں بیٹھا ہوں کہ میں ویسے بیٹھ جاؤں، تفقہوا قبل ان تصودوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قول ہے، آپ فرماتے ہیں سردار بننے سے پہلے فقہ حاصل کر لو، یعنی سرداری حاصل کرتے ہو نا، قوم کے سردار بننا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو۔ اب سرداری والی سیٹ پہ بندہ بیٹھ جائے نا تو پھر بندہ علم نہیں حاصل کر، پھر بندہ کہتا ہے میں تو چودھری ہوں، میں تو فلانی گدی کا وہ کیا ہے کہ پیر ہوں، اب میرے لیے تو بڑا مشکل ہے کتاب کھولوں یا کسی عالم کے سامنے میں بیٹھ کے پڑھوں۔
تو یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ پکڑ لیں, آپ کہیں کہ سناؤ یار الصلاۃ والسلام اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو, نماز کے بعد تم درود شریف کیوں پڑھتے ہو, تو ظاہری سی بات ہے ان بچوں کا کام تو نہیں ہے نا. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھ سے آپ پوچھیں, ایک نہیں 100 دفعہ پوچھیں اور مجھ سے جواب لیں قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر, عقل کی روشنی کے اندر. یعنی دیکھیں نا, میں اس طرح کرتا ہوں نا, اذان ملتی ہے نا تو میں اس طرح انگوٹھے چومتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں حافظ صاحب اس کی کیا دلیل ہے, میں دلیل آپ کو دوں گا. آپ کہیں حافظ صاحب اذان سے پہلے آپ الصلاۃ والسلام کیوں پڑھتے ہیں, میں آپ کو جواب دوں گا. آپ مجھ سے پوچھیں حافظ صاحب جنازہ پڑھ کے دعا پھر کیوں کرتے ہیں, میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن اس چھوٹے سے بچے کو آپ پکڑ لیں, عادل کو آپ پکڑ لیں, کسی چوتھے بندے کو آپ پکڑ لیں, ان سے پوچھیں, ان بیچاروں کا کام جواب دینا تو نہیں ہے. یہ تو مقلد ہیں, یہ تو مقلد ہیں, تقلید کرنے والے ہیں, یہ پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, فرما امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ ایک بندہ ہے وہ محلے کا کونسلر بننے کے لائق بھی نہیں, آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیں. یہ آپ نے کیا کیا, خیانت کی ہے. ایک بندہ ہے وہ بیچارہ 5 جماعتیں پڑھا ہوا نہیں ہے, آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ایم اے لیول کا سوال آپ اس سے کرتے ہیں, یہ آپ غلط کرتے ہیں. جو بندہ جس لائق ہے, جس کی اہلیت جتنی اس کے اندر ہے, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. ہر چیز کی یاد رکھیں ایک الگ فیلڈ ہوتی ہے, تو جو یاد رکھیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ماہرین ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ اسپیشلائز ہوتے ہیں, انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے, تو یاد رکھیں ان کے متعلق جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال کریں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں, اپنے اندر یہ عادت ڈالیں. کوئی بھی بات ہو, عقیدے کی ہو, عمل کی ہو, میں آپ کے پاس جمعے والے دن آتا ہوں, جمعے کی نماز کے بعد آپ آئیں, درمیان کے اندر کوئی سوال کریں. میری پوری زندگی اسی طرح گزری, اللہ پاک کا شکر ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگ جو سوشل میڈیا تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں, پرانی آپ میری تقریریں سن سکتے ہیں, پرانی 5 10 سال پرانی آپ سن سکتے ہیں. 3 دفعہ اللہ پاک کا شکر ہے میں میدان مناظرہ کے اندر بیٹھ چکا ہوں, 3 دفعہ. ایک دفعہ اہل تشیع کے ساتھ بیٹھوں, 2 دفعہ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھوں, 2 دفعہ, 3 دفعہ اللہ پاک کا شکر ہے میں میدان مناظرے کے اندر بیٹھوں. لیکن ہماری پتہ ہے کیا طریقہ ہے, ہم اپنی بات کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتے, بس سادی سی بات ہے. کوئی شخص پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے پاس دلیل ہے قرآن پاک کی, یہ ہمارے پاس دلیل ہے رسول اللہ کی حدیث. بس ابھی دیکھیں نا روزوں کے مسئلے میں نے آپ کو بتایا نا, ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں کہ اس کی اصل کیا ہے. یعنی حضور پاک نے فرمایا ہے, بس اس کی یہ جس طرح دیکھیں نا ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ مثال کے طور پر کھائیں گے یا پئیں گے یا بیویوں کے پاس قریب آپ جائیں گے تو آپ اس طرح کہ اس کا کفارہ آپ ادا کریں گے. تو ساتھ ہی میں نے اس کی دلیل عرض کر دی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً فرمایا کہ جو بندہ افطار کرے تو وہ کفارہ ادا کرے گا. بس بات ختم ہو گئی. جو میں نے دعویٰ کیا اس کی میں نے آپ کو دلیل بھی ساتھ ہی عرض کر دی. تو آپ بھی یہ عادت ڈالیں, علمی گفتگو کریں, قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر بات سنیں بھی, اور اس بات کو تولیں کہ یہ بات علم اور عقل کی روشنی میں کہاں تک درست ہے. تو جو بات یاد رکھیں علم اور عقل کی روشنی میں درست بیٹھتی ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں, جو نہیں بیٹھتی ادب کے ساتھ آپ اس کو رد کر دیں بس. اب چونکہ 5-6 منٹ ہی باقی, ایک سوال اور ہے, روزوں سے ہٹ کر ایک سوال ہے. ہماری ایک بہن ہی ہے اٹک شہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے, انہوں نے مجھے کل ایک بات پوچھی ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ یہ وسیلہ پیش کرنا, استمداد, استغاثہ, یہ کیا چیز ہوتی ہے, اللہ رسول اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, یہ کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, توحید باقی رہتی ہے نہیں رہتی. یہ ان کا سوال ہے. اب سادی سی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں, ایک ہوتا ہے وسیلہ پیش کرنا. کیا ہوتا ہے وسیلہ پیش کرنا, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار یہ تیرا مقبول بندہ ہے, یہ تیرا نیک بندہ ہے, اس نیک بندے کے وسیلے سے یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں, یا اللہ میری حاجت پوری فرما. یہ وسیلہ ہے. تو یاد رکھیں یہ وسیلہ ہمارے نزدیک, اہل سنت کے نزدیک کرنا مستحب ہے, اچھی بات ہے. جو بندہ یاد رکھیں وسیلے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گا, ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بغیر وسیلے کی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی دعا ہی ہے, لیکن جو دعا وسیلے کے ساتھ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جلدی قبول فرمائیں گے. یعنی وسیلہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ کیا ہے, مستحب ہے. زندہ آدمی ہو, دنیا کے اندر موجود ہے, اس کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں, اور جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں.
یعنی ایک بزرگ آپ کے سامنے موجود ہے نا، آپ کہتے ہیں اللہ پاک یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے میری آرزو پوری فرما، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ اس طرح کرتے ہیں، اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب تاریخ مدینہ منورہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو امی جان تھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی حضور کی امی تھی، خدمت کرنے والی تھی، تو یہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوئی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر مبارک کے اندر اترے ہیں، ان کی قبر مبارک کے اندر اترے ہیں، فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر حضور اترے ہیں، اور اتر کا دعا کی، یا اللہ ان کی جو قبر کی منزلیں، ان کی قبر کو وسعت عطا فرما، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے قبل جو انبیاء دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے وسیلے سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی حضور نے اپنا وسیلہ بھی پیش کیا، اور جو دنیا سے انبیاء چلے گئے ان کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے۔ لہٰذا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا، یہ ہم اہل سنت کے نزدیک مستحب ہے۔ دوسری بات، اب دیکھیں نا، قبر کے اوپر آپ چلے گئے، اب قبر کے اوپر یعنی جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا وسیلہ آپ کس طرح پیش کریں گے؟ یا اللہ یہ جو بندہ صاحب قبر ہے، صاحب مزار ہے، اس کے وسیلے سے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا سے چلا گیا ہے تب بھی، دنیا کے اندر موجود ہے تب بھی، اس کا وسیلہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، یعنی اس کی قبر کے اوپر جا کر آپ اس کا وسیلہ خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کریں، یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ ولی اللہ کو یا صاحب قبر کو پکارتا ہے، اس کے اوپر اب آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ ڈائریکٹ اس طرح کرتے وہ صاحب قبر جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس سے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ تو میری مدد کر۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی قبر کے اندر موجود ہے، قبر کے اوپر حاضر ہوا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو میری مدد کر۔ تو یاد رکھیں، اس کے اندر ہمارے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، اکابرین ہیں، تقریباً 14 صدیوں کی تاریخ میرے سامنے، اس کے اندر یاد رکھیں اختلاف ہے۔ میرے نزدیک میں اپنے طور پر آپ کو کہتا ہوں، چونکہ آپ میرے مقتدی ہیں، آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ڈائریکٹ آپ صاحب قبر کو کہیں کہ تو میری مدد کر، ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میری آواز اس صاحب قبر کو سنا دے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری فریاد پیش کرے، اگرچہ ایسا کرنے سے کوئی شرعی یا عقلی استعالہ درمیان کے اندر نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس چیز سے بچا جائے، اس چیز کو ایوائڈ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ تمہارا جو رشتہ ہے خالق کا اور مخلوق کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو تم اقرار کرتے ہو اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو فرمان ہے کہ دعا کرو تو اللہ سے کرو، سوال کرو تو اللہ کی ذات اقدس سے کرو، یہاں تک کہ نمک کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نمک بھی مانگو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے طلب کرو، جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے طلب کرو، تو طلب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگوں کا وسیلہ رکھ کے پیش کریں تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ کسی سے استمداد طلب کرنا، استغاثہ طلب کرنا، اس کا میں قائل نہیں ہوں، اس چیز سے میں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ یہ کام آپ نہ کیا کریں اور اس سے آپ پرہیز کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عطا کرنے والا ہے، نبیوں کو ولیوں کو اسی نے دیا ہے نا، اس ذات اقدس نے دیا ہے۔ لیکن یہ بات ایک فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی یہ میں نے عام قبور کے متعلق جو مومنین اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں، یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ بالکل ہر قسم کے گرد و غبار سے پاک ہے۔ یعنی دیکھیں سارے ہی زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، شہداء زندہ ہوتے ہیں، مسلمین زندہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو غیر مسلم کافر دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ کیوں زندہ ہوتے ہیں؟ عذاب سہنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کو آپ کہیں کہ ایک پتھر ہے، وہ پتھر ہے تو پتھر کو کیا فرشتے سزا دیں گے؟ قبر کا عذاب پھر کس چیز کا نام ہے؟ تو زندہ وہ بھی ہیں، لیکن ان سب کی زندگیوں کے اندر فرق ہے۔ یعنی کفاروں کی زندگی اور ہے، مومنین مسلمان کی زندگی اور ہے، شہداء کی زندگی اور ہے، پھر اسی طریقے سے جو صدیقین کی زندگی وہ اور ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کامل ترین زندگی ہوتی ہے۔ لہٰذا حضور پاک کی بارگاہ کے اندر جس وقت آپ جائیں نا مدینہ پاک کے اندر، تو وہاں پر ڈائریکٹ حضور کی ذات اقدس کو کہیں یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں، آپ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ ہمارا وسیلہ ہیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں اس کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
کہ حضور کی بارگاہ کے اندر. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے. باقی جو قبور ہیں، عام قبور ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ استغاثہ کرنا، استمداد کرنا ڈائریکٹ ان سے نہ کیا کریں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا سوال پیش کیا کریں. میرے خیال میں چلو 40 منٹ بھی ہو گئے. نہیں نماز 45 ہے نا خلیل سے. چلو آپ ہاں ٹھیک ہے. چلو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں عطا